السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت یوٹیوب چینل اور کتاب کا نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک. ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے الحمدللہ پارٹ نمبر 52 پر آ گئے ہیں. میں آپ کو ریڈنگ کا آغاز کرنے سے پہلے بتاتی چلوں کہ ہم نے جو لاسٹ آڈیو میں جو مل کر پڑھا تھا اس میں وہ چیز ہم پڑھ رہے تھے کہ جب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے فراق میں جب ان کے وصال کے بعد روتی تھیں، یعنی بطول عذرا اور بیت الاحزان، اس ٹاپک پہ ہم پڑھ رہے تھے. اور اس میں ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ چند شیوخ آئے تھے مولا علی کے پاس اور انہوں نے کہا تھا کہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جو اپنے بابا کے غم میں روتی ہیں دن اور رات، تو وہ کوئی ایک ٹائم طے کر لیں، یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں. تو یہ سن کر سیدہ عالم نے فرمایا تھا کہ اب ان لوگوں کو میری زندگی کے ایام اب ان لوگوں میں میری زندگی کے ایام بہت کم رہ گئے ہیں، میں بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو جانے والی ہوں، اور خدا کی قسم اب میں اپنے پدر بزرگوار کے فراق میں شبانہ روز گریہ کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میں اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق ہو جاؤں. جس پر حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا جس طرح جی چاہے آپ اسی طرح کیجئے. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا. اب ہم اس سے آگے پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے کہ جی ہاں، شیوخ مدینہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق سے واقف نہ تھے اور نہ آپ کی قدر و منزلت جانتے تھے. اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق اور آپ کے فضائل سے آگاہ ہوتے تو آپ کی دختر وحیدہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوگ میں گریہ کرتے اور وہ اس عظیم ہستی کے فراق میں آنسو بہاتے. آگے لکھا ہے اے کاش اگر یہ لوگ رسول اعظم کی جانسوز رحلت پر ان کی بیٹی کے گریہ ازاری میں ہمکاری و ہم دلی نہیں کر سکتے تھے تو انہیں بطول عذرا کے گریے پہ کم از کم خاموش تو رہنا چاہیے تھا، اور ان کے پاس اس لیے نہ آتے کہ آپ سلام اللہ علیہ رات کو روئیں یا دن کو. لیکن یہ لوگ معذور تھے کیونکہ زمانے کی سیاست نے انہیں مجبور کیا تھا کہ وہ حبیبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الانبیاء پر رونے سے منع کریں. بضعت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق حاصل تھا کہ وہ اس فاجعہ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس ہجے بے ہے میم لکھا ہے گین پر گریہ کریں اور سیاست کاروں کو ان کے اہداف تک نہ پہنچنے دیں. انہی اسباب کے پیش نظر حضرت امیر علی علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے باہر ایک گھر بنایا جسے بیت الحزن کا نام دیا گیا. جب صبح ہوتی تھی تو سرتاج انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر سلام اللہ علیہ اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ گریاں صورت میں بیت الحزن کی طرف تشریف لے جاتی اور وہاں آپ سلام اللہ علیہ غروب آفتاب تک آنسو بہاتی رہتی اور سوگواری میں رہتی. غروب آفتاب کے بعد حضرت علی امیر علیہ السلام انہیں اپنے دونوں شہزادوں کو واپس گھر لے آتے. جی ہاں، امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے مدینے سے باہر جنت البقیع کے قریب ایک حجرہ بنایا تھا تاکہ سیدۃ النساء العالمین وہیں اپنے بابا کے فراق میں سوگوار رہیں، تاکہ جو لوگ ان کے گریے سے بے آرام و بے سکون تھے وہ راحت و چین کے آغوش میں آ جائیں اور وہ ہر قسم کے رنج و آزار سے دور رہ کر اپنے استراحتی بستروں پر گہری اور میٹھی نیند کے مزے لیں. آگے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ لیکن کچھ ایسے شعراء بھی گزرے جنہوں نے خاندان وحی کی اس عظیم مصیبت کی طرف اشارہ کیا ہے. ان میں سے ایک شاعر نے اپنے درد کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پیج 560 پہ ہم آتے ہیں. آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں جو شاعر نے کہا انورٹڈ کاما کہ ان لوگوں نے سید الانبیاء کی دختر کو اپنے والد گرامی پر گریہ کرنے سے منع کیا کیونکہ وہ اپنے بابا کے فراق میں شبانہ روز روتی تھیں. ان لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے باعث اذیت و آزار نہ بنے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہ روئیں. مصائب و علام نے ان کا سکون سلب کر لیا تھا، اس لیے وہ غم و احزان سے بے قرار و بے چین تھیں. انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے ایک اور شاعر کہتے ہیں ترجمہ انورٹڈ کاما ان لوگوں نے بطول معظمہ سے کہا تھا کہ آپ کے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طولانی نالہ و فریاد نے ہمیں اذیت و آزار سے دوچار کر دیا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. پھر آگے لکھا ہے کہ جی ہاں، ہمارے ایک عالم دین آیت اللہ علامہ سید باقر ہندی نے عالم خواب میں حضرت امام مہدی منتظر علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ کو دیکھا
تھا اور انہوں نے اس مصیبت کی طرف ان الفاظ میں بیان فرمایا انورٹڈ کاما کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے والدہ گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیت الاحزان کے بعد شادی و شادمانی کا گھر اپنایا ہوا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کے مصائب و آلام اور ان کی عظمت میرے سامنے ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا انورٹڈ کاما کلوز۔ اب سامعین ہم آگے ہیں اس صفحے کے اس حصے پہ کہ جہاں پہ ہیڈنگ لکھی ہے کہ سید عالم اور آخری ایام۔ آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ان کے مصائب و آلام پر قلوب افسردہ ہیں، ان کے شکوہ بار شباب پر افسوس ہے کہ ان کے مصائب و آلام پر افسوس ہے، ان کے شعلہ ور اور پرغم دل پر افسوس ہے، ان کے شکستہ پہلو پر افسوس ہے۔ ہائے اوج شباب اور بستر بیماری، سید عالم کو ناتوانیوں نے گھیر لیا تھا، آپ کی جوانی پر مصائب و آلام نے ہجوم کر لیا تھا، رحلت پیغمبر کے بعد پیدا ہونے والی سیاست نے ان کی ہر خوشی و مسرت کو چھین لیا تھا۔ آپ کے سلام اللہ علیہ کے ذوافشاں چہرے پر افسردگی چھا چکی تھی، آپ ہر قسم کے علاج و دوا سے بے نیاز ہو چکی تھیں، آپ سلام اللہ علیہ اس فانی اور تیرہ و تاریک دنیا سے بیزار ہو چکی تھیں۔ پیج 561 پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے جی ہاں، آپ سلام اللہ علیہ عالم ملکوت کی طرف پرواز کرنے کے لیے گھڑیاں شمار کر رہی تھیں، آپ اس ظالم اور تجاوز کار دنیا سے نجات کے انتظار میں تھیں، آپ سلام اللہ علیہ کی آرزو تھی کہ فوراً اپنے پدر گرامایا مقتدی اور محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق ہو جائیں، آپ سلام اللہ علیہ کی تمنا تھی کہ ان کے وجود کا خورشید جہاں افروز افق مغرب میں جلد غروب ہو جائے۔ جی ہاں، قریب تھا کہ شمع محفل رسالت خاموش ہو جائے، کیونکہ دنیا آپ سلام اللہ علیہ پر تنگ و سخت ہو چکی تھی، ان کی نگاہوں کا مرکز ان کے شوہر نامدار تھے جو اپنے گھر میں گوشہ نشین کر دیے گئے تھے، ان کے تمام حقوق و امکانات سلب ہو چکے تھے، کبھی ان کی نگاہیں اپنے املاک کی طرف اٹھتی تھیں جنہیں غصب کر لیا گیا تھا، انہوں نے استغاثہ بلند کیا تھا لیکن انہیں کسی نے جواب نہیں دیا، انہوں نے نصرت طلب کی تھی لیکن کسی نے ان کی نصرت نہیں کی تھی، جب انہوں نے اپنے والد گرامی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رونا شروع کیا تو لوگوں نے روک دیا تھا، آپ سلام اللہ علیہ کے بابا اشرف الآبا تھے، دن کو روئیے یا رات کو روئیے۔ سامعین آگے لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب سیدہ عالم صاحب فراش تھیں تو ان کی دعا یہ تھی، ترجمہ انورٹڈ کاما، اے حی قیوم بادشاہ، تیری رحمت کے دامن میں پناہ لینا چاہتی ہوں، مجھے پناہ دے دے، خدایا مجھ سے جس طرح وعدہ فرمایا ہے مجھے نار جہنم سے دور رکھ اور مجھے اپنی جنت میں داغ فرما دال الف خے فرما اور مجھے جلد میرے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق فرما انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے جس وقت حضرت امیر علیہ السلام نے آپ سلام اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ خداوند تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے گا اور طولانی عمر عطا کرے گا، آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اے ابو الحسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الحاق کس قدر جلد ہونے والا ہے، اور حوالہ ہے دلائل الامامت ابن جریر صفحہ نمبر 43، بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 217۔ اب ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 562 پر۔ لکھا ہے چوتھے امام نور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام سے سنا اور انہوں نے فرمایا کہ جب میری والدہ گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صاحب فراش ہوئیں تو انہوں نے میرے بابا حضرت امیر علی علیہ السلام سے وصیت فرمائی تھی کہ وہ ان کے مرض کو مخفی رکھیں گے اور کسی کو مطلع نہیں کریں گے، آپ سلام اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام نے ان کی وصیت پر عمل کیا اور کسی کو اطلاع نہ دی، آپ خود ان کی عیادت کرتے تھے، اقربا میں سے صرف حضرت اسماء بنت امیس آپ کی عیادت میں پیش تھیں، اور یہ حوالہ ہے بہار الانوار صفحہ نمبر 43 سے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے اس بات کا استفادہ ہوتا ہے کہ رحلت سرتاج انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حالات نے کچھ اس طرح پلٹا کھایا تھا کہ سید الانبیاء کی دختر پر اس معاشرے میں زندگی بسر کرنا بھاری ہو گیا تھا، دن بدن آپ سلام اللہ علیہ کے کرب و الم میں اضافہ ہونے لگا، جس سے آپ کا قلب مبارک زخمی تھا،
گزشتہ صفحات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ لوگوں نے پیغمبر خدا کی بیٹی کے موقف کا کس صورت میں استقبال کیا تھا۔ یہ وہ اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے نبی کی بیٹی پر یہ دنیا باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ کے قلب و جگر پر مصائب و آلام کی اندھیریاں چلنے لگی تھیں، جس کی وجہ سے آپ سلام اللہ علیہ جسمانی صورت میں ناتواں ہونے لگیں اور آخرکار آپ صاحب فراش ہو کر رہ گئیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کی فراشی کسی علاج معالجے کی نیاز مند نہ تھی، کیونکہ آپ سلام اللہ علیہ کو وہ غم و آلام لاحق تھے کہ جن کا طول زمان میں کوئی علاج نہ تھا۔ جی ہاں، جب ایک انسان کسی معاشرے سے آزردہ خاطر ہوتا ہے تو وہ اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے، حالانکہ وہ اس سے قبل اسی معاشرے کا حصہ ہوتا ہے اور اس سے مانوس و مالوف ہوتا ہے، لیکن معاشرتی آزردگی اور دل آزاری کی وجہ سے اسی معاشرے سے انقطاع کر لیتا ہے۔ الف کے نیچے زیر ہے اور نون قاف تو الف پھر عین کر لیتا ہے۔ وہ کسی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور نہ کسی سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ اسی صورت میں اگر کوئی انسان اپنے اقارب سے جفائیں دیکھنے لگے تو وہ انہیں دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا، چجائے کہ ان سے بات چیت کرے۔ ایسا انسان زندگی سے اکتا جاتا ہے اور وہ موت کو ترجیح دینے لگتا ہے تاکہ وہ اہل جفا و قساوت سے نجات حاصل کر کے راحت حاصل کر لے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے یہی وہ اسباب تھے کہ جن کی بنا پر بعزت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تیمارداری و پرستاری کے لیے صرف اپنے شوہر نامدار کا انتخاب کیا۔ جی ہاں، یہ کوئی نہیں جانتا کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کی عیادت اور ان کی تیمارداری کس طرح کی۔ کیا حضرت امیر علی علیہ السلام ان کے لیے ایسی غذا تیار کر لیتے تھے جو ایک مریض کے لیے ضروری ہوتی ہے؟ پیج 563 پہ ہم آگئے، جو ایک مریض کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں حضرت امیر علیہ السلام نے امور خانہ داری کس طرح نبھائے؟ یہ خاندان وحی کے خانہ اقدس کی بات ہے، گھر والے ہی خوب جانتے ہیں، گھر سے باہر والوں کا کچھ کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن ان تمام حالات میں حضرت اسماء بنت امیس جو بطول عذرا کی عیادت میں شرف تعاون حاصل رہا، شاید ان کا اس عمل میں انتخاب اس لیے کیا گیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر سیدۃ النساء العالمین اور ان کے درمیان محبت و عقیدت کا مضبوط رشتہ و علاقہ تھا، جس کے پیش نظر وہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب تھیں۔ چونکہ حضرت اسماء بنت امیس حضرت جعفر طیار کی زوجہ رہ چکی تھیں، اس لیے آپ کو خاندان بنو ہاشم میں شمار کیا جاتا تھا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ علاوہ ازیں حضرت اسماء خدا ترس خاتون تھیں، آپ کے پہلو میں انسانیت سے محبت رکھنے والا دل دھڑکتا تھا، آپ کے خمیر میں وفا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، آپ کو دوسرے لوگوں کے حقوق کا بہت خیال رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فیض خاص سے عقل کی دولت سے مالا مال کر رکھا تھا، آپ شائستہ اخلاق کی مالکہ تھیں، انہیں خاندان وحی سے عشق تھا، اسی لیے سیدہ نساء العالمین سلام اللہ علیہ کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ جب جنگ موطا ہوئی اور اس جنگ میں حضرت جعفر طیار نے شہادت کی سعادت حاصل کی، جب ان کی شہادت کی جاسوس خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ کی آنکھوں سے سیلاب اشک رواں دواں ہوئے، آپ کو دیکھ کر تمام صحابہ کرام بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ جب یہ خبر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانہ اقدس میں پہنچی تو تمام ہاشمیات نے ان کے سوگ میں صف ماتم بچھائی۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ سید الانبیاء حضرت جعفر طیار کے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء اور ان کے بیٹوں کی دلداری فرمائی۔ آگے لکھا ہے کہ آپ نے حضرت جعفر طیار کے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کے سروں پر مہر و محبت سے لبریز پرشفقت ہاتھ رکھا اور انہیں اپنے سینہ اقدس سے لگایا۔ جب حضرت اسماء کی نگاہیں رسول اللہ کے سلوک و رفتار پر پڑیں،
تو سمجھ لیا کہ شاید کوئی مصیبت آن پڑی ہے۔ فوراً سید الانبیاء سے پوچھا کیا جعفر کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ یہ سن کر حبیب خدا شدت کے ساتھ رونے لگے اور حضرت اسماء سے فرمایا اے میری بیٹی، جعفر اپنے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے ہیں۔ انہوں نے تحریک اسلامی کی ترویج و تبلیغ پر اپنی جان قربان کر دی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت اسماء کی چیخیں نکل گئیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر فرزانہ کے گھر تشریف لائے اور ان سے فرمایا اے میری دختر، حضرت جعفر کے بچوں کے لیے کھانا تیار کیجیے کیونکہ وہ گریہ و سوگواری میں مصروف ہیں۔ سیدہ عالم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کھانا تیار کیا، روٹیاں بنائیں، یہ کھانا اور کھجوریں ان کے گھر بھجوا دیں۔ پیج نمبر 564 پہ ہم آ گئے۔ تعجب انگیز بات یہ ہے کہ حضرت آمنہ کے لال نے حضرت جعفر طیار کے بچوں کا کھانا اپنی دختر کے ذمے لگایا۔ آپ اپنی ازواج میں سے کسی سے کہہ سکتے تھے یا کسی اور سے فرما سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سعادت سے اپنی بیٹی کو نوازا، کیونکہ حضرت اسماء خاندان وحی سے محبت رکھتی تھیں، ان کی اس خاندان سے خدمات وابستہ تھیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ کے عظیم فرزند نے اپنی دختر فرزانہ سے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کریں اور شہید اسلام حضرت جعفر طیار کے گھر پہنچائیں۔ اسی کتاب کے اولین حصے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب ملکۃ العرب حضرت ختیجہ کا وقت رحلت قریب تھا تو اس وقت یہی خاتون حضرت اسماء ان کے ہاں موجود تھیں۔ آگے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ عقد ہوا تھا تو اس وقت بھی آپ حاضر تھیں۔ آپ نے اس ملکوتی جوڑے کی شادی کے تمام امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت بھی آپ نے ولادت کے مراحل کے امور میں حصہ لیا تھا۔ اس بانو اسلام نے اپنے جری و بہادر شوہر حضرت جعفر طیار کی دردناک شہادت کے بعد حضرت ابوبکر سے عقد کر لیا تھا، لیکن پھر بھی آپ کی محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز خاندان وحی ہی رہا۔ آپ نے اپنی خدمات کا سلسلہ جاری رکھا اور اس میں کسی قسم کی کمی نہ آنے دی۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے حالات نے آپ پر کسی قسم کا اثر نہیں چھوڑا۔ آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ بطول معظمہ کی حالت مرض میں آپ برابر ان کی تیمارداری کرتی رہیں، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہیں گھر سے اجازت مل جاتی تھی کہ وہ سیدہ عالم کے گھر جا کر ان کی عیادت کریں؟ اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو آپ کی ذات سے بے پناہ انس و علاقہ تھا۔ اس بانو اسلام کے ساتھ معاشرت میں آپ کو سکون ملتا تھا، آپ سے رنج و غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا انہیں ایک بہن کی طرح سمجھتی تھیں۔ حضرت اسماء آپ سلام اللہ علیہا کی محبتوں کا مرکز تھیں اور انہیں آپ کی بارگاہ میں قرب خاص حاصل تھا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اسی طرح دن گزر رہے تھے کہ ایک دن بعثت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء سے بات کی، اے اسماء، مجھے آپ سے ایک کام ہے، میری بات غور سے سنیے اور اس میں خوب غور کیجیے۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اسماء سے فرمایا کہ اے اسماء، میں اب کیا کروں؟ میرے جسم کی ہڈیاں نکل آئی ہیں اور میرے جسم کی جلد ان پر چسپاں ہو کر رہ گئی ہے۔ شیخ توسی نے تہذیب میں روایت کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ سیدہ عالم نے حضرت اسماء سے فرمایا کہ اب میں بہت کمزور ہو گئی ہوں اور جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو میرے جسم کو چھپا دے اور اس طرح میرا بدن لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رہے؟ سوالیہ نشان ہے یہاں پہ۔ ہم آ گئے پیج 565 پہ۔ لکھا ہے حضرت اسماء نے جواب دیا، جی ہاں، جن دنوں میں ملک حبشہ میں تھی تو میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ لکڑی کا تابوت بناتے تھے، میت کو اس تابوت کے اندر لٹا دیتے تھے اور اس پر کپڑا ڈال دیتے تھے۔ کیا وہ تابوت آپ کو بنا کر دکھاؤں؟ اگر آپ کو پسند ہو تو آپ کی اجازت پر ایسا تابوت بنا دیں گے۔ خداوند تعالیٰ آپ سلام اللہ علیہ کی زندگی دراز کرے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے۔ حضرت سیدہ عالم نے فرمایا، جی ہاں، حضرت اسماء نے لکڑی کا تابوت بنایا اور پھر اس پر کپڑا ڈال دیا۔ خاتون جنت نے فرمایا، میرے لیے اس طرح کا تابوت بنانا اور میرے بدن کو اس میں چھپا دینا۔ خداوند تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کتاب استیعاب، الف سین تے یہ عین الف بے،
کتاب استیعاب میں روایت ہے کہ اس تابوت کو دیکھ کر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا یہ کس قدر خوب ہے کہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس میں مرد ہے یا عورت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب آپ کے حضور حضرت اسما نے تابوت بنایا تو آپ نے مسکرا دیا۔ اب اگلی ہیڈنگ لکھیے سامعین، یہاں پہ لکھا ہے ناسازی طبیعت کے اسباب۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حالانکہ سیدۃ النساء العالمین نے اپنے مرض کو مخفی رکھنے کی کوشش کی تھی، اس امر کی سفارش بھی کی تھی کہ ان کے مرض کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو، لیکن آپ سلام اللہ علیہ کی بیماری کی خبر پورے مدینہ منورہ میں پھیل گئی تھی۔ کہا گیا ہے کہ بطول معظمہ نے کبھی اپنے مرض کی شکایت نہیں کی تھی، لیکن وہ عامل جس سے آپ سلام اللہ علیہ رنجیدہ خاطر تھیں اور جس نے آپ کے پیکر نازنین کو آب کر دیا تھا، وہ سیاسی احوال تھے کہ جس کی وجہ سے آپ صاحب فراش ہو کر رہ گئی تھیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدمہ آپ سلام اللہ علیہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان کے فراق میں مسلسل رونے سے آپ کا مبارک بدن گھل کر رہ گیا تھا۔ اس کی وجہ سے آپ سلام اللہ علیہ کے خورشید جہان افروز کی شادابی و تراوت جاتی رہی تھی۔ بعض لوگوں سے ہم آگئے پیج 566 پہ، بعض لوگوں سے آپ کو جو دکھ پہنچے تھے انہوں نے آپ سے ہر قسم کا سکھ چھین لیا تھا۔ انقلاب زمانہ، تبدیل احوال اور تغیر اوضاع سیاسیہ نے آپ سلام اللہ علیہ کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ اب آئیے اگلے پیراگراف کی طرف۔ وہ حادثہ جو آپ کے لیے ناقابل فراموش تھا جب لوگوں نے آپ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر ہجوم کیا تھا اور آپ اپنے دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھیں کہ اچانک بیرونی خلفشار سے دروازہ کھلا تھا اور آپ سلام اللہ علیہ دیوار اور دروازے کے درمیان آ گئی تھیں، جس سے آپ کا پہلو زخمی ہوا تھا اور آپ سلام اللہ علیہ کے بچے کا سخت ہوا تھا۔ اس دردناک واقعے کے بعد آپ کے طاہر بدن پر کوڑے برسائے گئے تھے۔ یہ وہ تمام اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے آپ سلام اللہ علیہ صاحب فراش رہ کر اس دنیا سے رحلت کر کے بارگاہ خداوندی میں جا پہنچی تھیں۔ اب اگلی ہیڈنگ لکھیے سامعین کہ ایک اور عیادت۔ لکھا ہے حکومتی افراد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی ناراضگی کی بات ہر سو پھیل چکی تھی۔ ان لوگوں کے سامنے انسانی اور بشری حقوق کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ علیہ رسول علیہ السلام کے حق میں جو آیات نازل ہوئی تھیں وہ ان لوگوں نے بھلا دی تھیں۔ انہوں نے سید الانبیاء سے ان کی آل کے بارے میں جو احادیث سنی تھیں ان سے انکار کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو حقائق سے آگاہی ہونے لگی اور ان کے قلوب میں حکومت کے لیے وہ جگہ نہ رہی جو پہلے تھی۔ جب انہی کیفیات کو حکومت نے دیکھا تو اسے خیال آیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کے پاس جا کر معذرت پیش کرے اور جو کچھ اس نے دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں کیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے بھلا دیا جائے۔ انہوں نے اس امر میں خوب غور و خوض کیا۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جی ہاں، ہم اپنے زمانے میں اکثر ایسا دیکھتے ہیں کہ جب کچھ لوگ بے گناہ لوگوں پر مظالم ڈھاتے ہیں، ان کے حقوق غصب کرتے ہیں، ان کی اہانت اور توہین کرتے ہیں، تو پھر وہی لوگ ان مظلوموں کے پاس آتے ہیں اور ان سے معافی مانگتے ہیں۔ اپنے اس عمل سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس اعتذار و معاذرت سے اپنا نامہ اعمال دھو ڈالا ہے، لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ان تمام اسلوبوں کو خوب جانتی تھیں۔ ابن قتیبہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب الامامت والسیاست میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 پر کچھ اس طرح نقل کیا ہے، اور اسی کی طرح صاحب اعلام النساء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 314 نے بھی لکھا ہے کہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کو ناراض کیا ہے، آئیے ان کے پاس چلتے ہیں۔ یہ لوگ سیدۃ النساء العالمین کے دروازے پر آئے۔ پیج نمبر 567 پر ہم آ گئے۔ دروازے پر آئے اور کہ وہ ان کی عیادت کرنا چاہتے تھے، لیکن سیدہ سلام اللہ علیہ نے انہیں اجازت نہ دی۔ آخر حضرت امیر علی علیہ السلام کے پاس آتے ان سے بات کی اور وہ انہیں اپنے گھر میں لے آئے۔ جب وہ سیدہ عالم کے قریب آئے تو انہوں نے اپنا رخ انور دیوار کی طرف کر لیا۔ ان لوگوں نے سلام کیا، خاتون جنت نے انہیں
सलाम का जवाब न दिया। उनमें से एक दोस्त ने यूं बात की कि ए हबीब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम रसूल अल्लाह के करीबी मुझे अपने करीबियों से ज़्यादा महबूब हैं। आप सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात मुझे अपनी बेटी से ज़्यादा अजीज़ है। जिस दिन आपके वालिद गिरामी इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, ए काश मैं उस दिन मर जाता, उसके बाद ज़िंदा ना रहता। क्या आप सलामुल्लाह अलैहा का ये ख्याल है कि मैं आपके हुकूक़ को नहीं जानता और आपकी कदर मंजिलत से वाकिफ़ नहीं हूँ? क्या मैं आप सलामुल्लाह अलैहा के उन हुकूक़ को जो आपको आपके बाबा से मिले हैं, उन्हें आप सलामुल्लाह अलैहा से रोक सकता था? सवालिया निशान। अगले पैराग्राफ में लिखा है, लेकिन असल बात यह है कि मैंने आपके वालिद गिरामी से सुना था कि हम पैगंबरों का ग्रोह अपनी रहलत के बाद अपनी कोई मीरास नहीं छोड़ते, जो कुछ छोड़ते हैं वो सदका होती है। अब नीचे अगला लाइन लिखिए कि सैयद आलम सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि मैं आप के सामने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करती हूँ, उसे पहचानिए और उस पर अमल कीजिए। इन दोनों साहिबान ने कहा, जी हाँ आप बयान कीजिए। हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया कि मैं आप दोनों को कसम देती हूँ, क्या आप लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस नहीं सुनी थी? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अब ये हदीस को सामीन में पढ़ने जा रही हूँ इन्वर्टेड कॉमा में, कि फ़ातिमा की खुशनुदी मेरी खुशनुदी है, उनकी नाराज़गी मेरी नाराज़गी है। जिस किसी ने मेरी बेटी फ़ातिमा को दोस्त रखा उसने मुझे दोस्त रखा, और जिस किसी ने उन्हें खुश किया उसने मुझे खुश किया, और जिस किसी ने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये हमने हदीस पढ़ ली। तो नीचे लिखा है कि क्या ये रिवायत सही है, इसे आपने सुना था? सवालिया निशान। उन दोनों ने कहा, जी हाँ हमने ये हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने फरमाया कि मैं अल्लाह और उसके मलाइका की कसम उठाती हूँ, तुम लोगों ने मुझे नाराज़ किया है। पेज 568 पे हम आ गए। तुम लोगों ने मुझे नाराज़ किया है, मुझे खुश नहीं रखा। जब मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करूंगी तो उनकी बारगाह में तुम दोनों की शिकायत करूंगी। अगले पैराग्राफ में लिखा है कि उनमें से एक साहब ने कहा, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी और ए फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा आपकी नाराज़गी से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। फिर वो साहब ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, इस कदर रोए कि करीब था कि उनकी रूह परवास कर जाए। और इसी हाल में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनसे ये कहती रहीं कि अल्लाह की कसम मैं अपनी हर नमाज में आप पर नफरीन निसार करती हूँ। वो गिरिया कुनान सूरत में सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर से बाहर आए तो उनके तरफदारों ने उन्हें घेर लिया। साहब ने लोगों से कहा, मैं आप में से हर एक आदमी रात को अपनी ज़ौजा के हमरा शब बसर करता है और अपनी औलाद के साथ खुशी और मुसरत के साथ रहता है। अब जिन मसाइब आलाम में मैं गिर चुका हूँ किसी को परवाह नहीं है। मुझे तुम्हारी बैत की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी बैत मुझसे वापस ले लीजिए। ये पैराग्राफ मैं दोबारा पढ़ती हूँ कि वो गिरिया कुनास सूरत में सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर से बाहर आए तो उनके तरफदारों ने उन्हें घेर लिया। साहब ने लोगों से कहा, आप में से हर एक आदमी रात को अपनी ज़ौजा के हमरा शब बसर करता है और अपनी औलाद के साथ खुशी और मुसरत के साथ रहता है। अब जिन मसाइब आलाम में मैं घिर चुका हूँ किसी को परवाह नहीं है। मुझे तुम्हारी बैत की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी बैत मुझसे वापस ले लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो गया। अब नीचे जो हेडिंग है वो मैं पढ़ने जा रही हूँ और उसके बारे में तफसीलात जानेंगे। लिखा है अलल शराय की रिवायत। ये अलल शराय किताब का नाम है। लिखा है, जब हबीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब फराश हुई और फिर इसी मर्ज से इस दुनिया से रहलत फरमाई, वो साहिब उनकी अयादत के लिए तशरीफ़ लाया और उन्होंने इजाज़त मांगी, लेकिन सैयद आलम ने उन्हें इजाज़त न दी। उनमें से एक साहब ने जब ये हालत देखी तो अल्लाह ताला से अहद बांधा कि वो उस वक्त तक किसी छत के नीचे नहीं सोएंगे जब तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की अयादत नहीं कर लेते और उन्हें राज़ी नहीं कर लेते। तो इस तरह उन्होंने कई रातें ज़ेरे आसमान गुजारी। अब अगले पैराग्राफ में लिखा है कि उनके दो
دوست انہیں اس پریشانی سے نکالنے کے لیے حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم کئی مرتبہ دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے آئے لیکن ہمیں اجازت نہیں ملی، ہم ان کی عیادت کرنا چاہتے ہیں، اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو ہمیں اجازت دلائیے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کے پاس آئے اور کہا کہ وہ دونوں صاحبان آپ کے پاس آپ کی عیادت کے لیے آنا چاہتے ہیں، انہوں نے مجھ سے تقاضا کیا ہے کہ میں آپ سے اجازت لوں، کیا آپ سلام اللہ علیہ کی اجازت ہے کہ میں انہیں آپ کے پاس لے آؤں؟ سوالیہ نشان۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا خدا کی قسم میں نہ انہیں اپنے پاس آنے کی اجازت دوں گی اور نہ ان سے کوئی بات کروں گی۔ پیج 569 پہ ہم آ گئے۔ نہ ان سے کوئی بات کروں گی یہاں تک کہ میں اپنے والد بزرگوار کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، ان کے حضور ان کی شکایت کروں گی۔ حضرت امام علی، بس یہاں پہ میرے خیال ہے ہم روک دیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر سلسلہ بڑھ رہا ہے، تو ہم اس وقت اپنی آج کی ریڈنگ کو یہاں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم پھر ملیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔